ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے. ذرا بولو انشاءاللہ. اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جلد وہاں حاضری کا موقع دے. تو آج یہاں مسجد میں بیٹھ کے ان حاجیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور ان حاجیوں کے ساتھ اپنا ذہن اور اپنی سوچ کو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بھی اللہ کے گھر میں ہیں, ہم بھی اللہ کے گھر میں. فرق صرف اس زمین کا ہے جو عرفات کی زمین ہے, اور وہاں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جمع ہو گئے, جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ نے اپنے خاص قدم سے انہیں وہاں. حج ایک بڑی عظیم الشان عبادت اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت سارے امتحان لیتا ہے, جن میں مالی امتحان بھی ہے, جانی امتحان بھی ہے. مثلا جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دو. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ رمضان میں ادا کریں گے ثواب زیادہ ہوگا, جبکہ حکم جو ہے وہ رجب اور شعبان میں. اس کی حکمت یہ ہے کہ رجب اور شعبان میں جو زکوٰۃ ادا کرے گا کسی غریب کو وقت سے مل جائے گی اور وہ رمضان کا انتظام کر سکتا ہے. رمضان کا روٹی پانی, رمضان کے اخراجات, رمضان کی سیر افطاری کا خرچہ وہ اسے وقت سے پہلے مل جاتا ہے, لہٰذا وہ رمضان اچھے انداز سے گزارتا ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ میں رمضان میں ہی زکوٰۃ دوں. زکوٰۃ کا حکم بولو کب ہے؟ رجب اور شعبان میں. تو جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, اللہ نے انہیں پاس کر دیا. امتحان میں کامیابی لے گئے کہ انہوں نے رجب اور شعبان میں زکوٰۃ کو ادا کیا. پھر رمضان آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دو. کھانے پینے کے لیے فریج بھری پڑی ہے, کچن میں کھانے کا سامان موجود ہے, لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کھانا پینا نہیں. تو ایسے وسیم وقت میں جسے رمضان کا وقت کہتے ہیں, جس میں بیوی کے قریب بھی نہیں جانا روزے کی حالت میں, یہ بھی اللہ کا حکم. تو یہ جسمانی امتحان ہے, بھوک برداشت کرنی ہے, پیاس برداشت کرنی ہے, روزے کی سختی سہنی ہے, گرمی میں سردی میں سیر افطاری میں وہ مشقت اٹھانی پڑی. یہ مشقت بھی جس نے اٹھائی وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا, اور یہ امتحان جو اللہ نے اس کا جسمانی لیا تھا اس سے بھی نکل گیا. اللہ نے اس پر رحم کر دیا, کرم ہو گیا. جب اس کے بندے یہ دونوں امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں تم نے جب اپنا کام کر لیا ہے تو اب میری باری ہے کہ میں تمہیں انعام بتاؤں. تو انعام کے لیے وہاں حج کے دن بلا لیا, وہاں حاجی کو انعام دیا جائے گا. وہ جو تم نے یہاں محنت کی, کوشش کی, وہ جو تم نے روزے رکھے, عبادتیں, ریاضتیں, نمازیں پڑھی, ان کا انعام اب آ کے مجھ سے وصول کرو اور حج کی نیت ہے. تو یہ اصول ہوتا ہے, دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے, بہت اچھی ریسرچ کرتا ہے, بہت اچھا اس کا کارنامہ ہوتا ہے, اسے گورنمنٹ اسلام آباد بلاتی ہے, اسے وزیر اعظم اپنے دفتر میں بلاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم چل کے آتا ہے اس کے گھر,
بلکہ وزیر اعظم اس سے بلاتا ہے، صدر بلاتا ہے اور اس کو میڈل دیا جاتا ہے، اس کو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے، اس کو پرائز دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اللہ کے یہاں بھی یہی اصول ہے، جس نے رمضان میں محنت کر لی، کوشش کر لی، روزے رکھ لیے، اس سے پہلے زکوٰۃ دے دی، اب اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں سے انعام لے دو اور حج کے لیے آ جاؤ۔ زیادہ حج انعام کا موقع ہے، بولیے کس کا موقع ہے؟ حج انعام کا۔ جیسے بڑا مشہور بزرگوں کا جملہ ہے کہ رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذوالحج انعام کا مہینہ ہے۔ رمضان میں کام ہے، محنت ہے، کوشش، ہم الٹا کرتے ہیں، ہم رمضان میں بھی ریسٹ کرتے ہیں، رمضان میں بھی سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ محنت کا مہینہ ہے، جاگنا ہے، روزے رکھنے ہیں، راوی پڑھنی ہے، تھکنا ہے، پسینے آنے چاہیے، پتہ چلے روزہ رکھا ہوا ہے، تبھی آگے انعام ملے گا۔ بولو، جس نے محنت ہی کوئی نہیں کی اس کا انعام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہٰذا حج کے لیے اللہ جب بلاتا ہے تو وہاں عبادت کا موقع نہیں ہے، وہاں انعام کا موقع ہے۔ عبادت یہاں پہ ہے، محنت یہاں پہ ہے، کوشش یہاں پہ ہے، یہاں ریاستیں ہیں، یہاں اٹھ کے جاگنا ہے، یہاں فجر ہے، یہاں مغرب عشاء، وہاں پہ تو انعام لینا ہے، وہاں پہ تو برکت دینی ہے۔ تو یہ میں نے حج کا اصل فلسفہ آپ کے سامنے رکھا۔ حج کی جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بلا کے بندوں کو پھر اللہ نوازتا ہے، فضل دیتا ہے، کرم دیتا ہے۔ پھر حج جو ہے اس کی میں چند باتیں آپ سے آج کرنا چاہوں گا، اور دل وہیں پہ ہے، نگہوں نہ سبحان اللہ، یاد وہیں پہ ہے، سوچ وہیں پہ ہے، صبح سے وہیں پہ خیالات ہیں، سوچیں۔ تو گفتگو اس انداز سے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ مجھے بھی لگے گا اور آپ کو بھی لگے گا کہ ہم بھی وہیں ہیں، ہم بھی عرفات میں ہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے جسموں کو نہ دیکھے، اللہ ہمارے خیالات کو دیکھے اور ہمیں بھی ان حاجیوں میں شامل کرے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو وہاں پہنچ گئے، بڑے ہی اعلیٰ ہیں جو پہنچ گئے۔ تو حاجی کو بلایا جاتا ہے اور حاجی آپ طواف کرتا ہے، آتے ہی پہلے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، پورا ظاہر طواف سے شروع ہوتا ہے، اور طواف کعبے کا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ آقا اسلام کی حدیث میں جس کا ذکر ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ روزانہ اپنی 100 تجلیات، 100 رحمتیں زمین پہ اتارتا ہے، جس میں سے 99 رحمتیں صرف کعبے پہ اترتی ہیں۔ کیسی جگہ ہے، کیسی بچھاڑ ہے۔ 100 میں سے 99 تجلیاں رحمتیں کعبہ شریف سے، فرمایا حضور جو ایک بچتی ہے اس ایک تجلی سے اللہ باقی میں پوری کائنات چلاتا ہے، پوری کائنات میں جو رحمت ہو رہی ہے، فضل ہو رہا ہے، عزت ہو رہا ہے، اللہ برکتیں دے رہا ہے، لوگوں کو صحت دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ ایک تجلی سے اور 99 تجلیاں وہاں پر، جس کے لیے جانے کا ٹائم کوئی نہیں لوگوں کے پاس، زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے اس کے تاثیر اس پہ بات کی تھی، ضائع کر دیتے رہتے ہیں۔ 99 تجلیاں وہاں پر ہر روز اترتی ہیں، مجھے کہو سبحان اللہ، ہر روز، یہ تو اتر رہی ہے ہر روز، دوبارہ 99 ہوتا ہے، پھر 99 ہوتا ہے، ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ اب حاجی وہاں پہنچ گیا ہے، اسے اس تجلیات کی جگہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرنا، جس طرح شمع کے گرد پروانہ جب گھومتا ہے اور اس کے گرد وہ چکر لگاتا ہے، ایسے ہی کعبہ مثل شمع ہے،
اور تم اس کے گرد پروانے کی طرح طواف کرو۔ تو اس کی جو لاجک ہے یا اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ طواف کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس طرح آپ میلے کپڑے کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ میلے کپڑے کو جب دھوتے ہیں تو کیسے دھوتے ہیں؟ آپ اسے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور اسے چند چکر دلواتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ کپڑا صاف ہوتا ہے۔ ویسے ہی حاجی کو بلایا گیا ہے اور اسے اس روحانی واشنگ مشین میں ڈال دیا گیا۔ کعبہ ایک روحانی واشنگ مشین کی طرح، اس کے اندر اس کے گندے دل کو، گندے خیالات کو، گندی سوچوں کو، گندے گناہوں کو اس کے اندر ڈال کے اسے چکر دلوائے گئے۔ اور جب چکر دلوائے جاتے ہیں تو جب آخری چکر سے فارغ ہوتا ہے تو جس طرح کپڑا میل سے پاک ہو چکا ہوتا ہے وہ حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ یہ ہے طواف کی حقیقت، یہ ہے طواف کا لاجک، وہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا طواف کو باوضو کرنا ہوتا ہے، بے وضو طواف نہیں ہو سکتا۔ یہ عظیم الشان عبادت ہے، یہ عظیم الشان اس کا درجہ ہے، لہذا یہ باوضو ہی ہوگا۔ اگر کسی کا دوسرے یا پہلے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو اسے دوبارہ وضو کرنے جانا ہوتا ہے، اور اس کے وہ 2 چکر گئے، اب واپس آئے کہ پہلے چکر سے شروع کرے۔ لیکن اگر 4 چکر ہو گئے اور 5ویں چکر پہ وضو ٹوٹا تو پھر نہیں کرے گا، پھر وضو کر آئے، وضو کر کے آئے تو 4 چکروں کے بعد 5واں شروع کر دے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم کہ میرے بندے کو دوبارہ 4 چکر پڑ جائیں گے تو حکم یہ آیا کہ اب یوں کرو، 5واں چکر شروع کرو۔ یہ بھی مسئلہ سے نشین کرتے جائیں، کیونکہ حج لفظ تو حج ہی ہے لیکن یہ اصل میں سارے مسائل کا نام ہے۔ یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کا نام حج رکھ دیا گیا۔ وہ مسئلے سمجھ تو حج ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا، ہر صورت طواف وضو شرط۔ پھر یہ بھی بے نشین رہے، یہاں کچھ حاجی بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، میرے ساتھ ساتھ رہیں، وہ بھی وہاں حج کر رہے ہیں، ان کا ذہن بھی وہیں پہ۔ تو حاجی کو طواف کی جو برکت ملتی ہے اس میں بے نشین رہنا چاہیے کہ طواف کے اندر کسی صورت میں کوئی دیگر بات نہ کی جائے، طواف کے اندر گفتگو کرنا بند کی، آپ آپس میں باتیں نہ کریں سوائے کوئی ضروری بات کی، ورنہ قطعاً گفتگو نہ کی جائے۔ طواف میں بعض لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے، پڑھ لینا چاہیے، پڑھنا اچھی بات، لیکن طواف میں سب سے بہترین عمل دعائیں مانگنا ہے، دعائیں مانگی جائیں، مسلسل دعا کی جائے اور طواف کو دعاؤں سے لبریز رکھا جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ میرے قدم لگ کہاں رہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا دو جہاں چلتے رہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر چلتے رہے، جہاں عمر نے قدم رکھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور عثمان چلتے رہے، فاطمہ چلتی رہی، اما عائشہ چلتی رہی، سارے پاک لوگ، حضرت غوث اعظم یہاں آئے، حضرت داتا صاحب یہاں کئی بار آئے، یہ سارے پاکوں کے قدم یہاں لگے ہوئے، اور ان سب کی قدموں کی جگہ پہ میں پہنچ گیا، لہذا آنسوؤں سے انسان کی جھڑی لگ جائے کہ میں کتنا خوش نصیب، میرے قدم بھی ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں جبریل بھی آ کے کھڑے ہوتے رہے، جہاں ہر نبی آیا ہے، آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی نے کعبہ میں حاضری دی، ایک ایسی جگہ جو اس کائنات میں قدیم ترین جگہ ہے، پرانی ترین اور اپنی اصلی حالت میں، یہ بھی دیکھو کہ پرانی چیزیں اور بھی بڑی ہیں دنیا میں لیکن اصلی حالت میں قائم نہیں، کعبہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے، لاکھوں سال پہلے، لاکھوں سالوں سے اس کا وجود اسی طرح اللہ نے کہا۔ ایک ایسی چیز کی زیارت کرنا جو کئی 100 سال سے اسی طرح وجود رکھتی ہو،
اس کی برکت کتنی ہوگی. اور پھر یہ بھی دیکھو جیسے حضور کی حدیث میں ارشاد فرمایا علیہ السلام نے ہر روز 99 رحمتیں اترتی ہیں. تو اتنے ہزاروں سالوں سے جس پہ ہر روز اتنی رحمتیں اتر رہی ہوں، کیسی عظیم جگہ، کیسی اعلیٰ جگہ ہوگی جسے کعبہ ہے. تو طواف بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. پھر اس کے بعد حاجی جو ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ جب حاجی اپنے حج کی نیت کرتا ہے تو حج کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حج کی 3 قسمیں. ایک ہے حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے کہ حاجی جب یہاں سے جائے، مثلا جس نے یہاں سے فلائٹ لی تھی اور وہ مکہ میں اترا ہے تو اس سے پہلے عمرہ کرنا، عمرے کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے. اب احرام جب عمرے کا باندھ دیا جاتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اسے کھول دیا جاتا ہے. لیکن حج قران کی نیت جس نے کر لی وہ اس احرام کو نہیں کھولے گا، بلکہ اسے 9 ذوالحج تک باندھے رکھے گا، اسے وہ جاری رکھے گا. بے شک مہینہ لگ جائے، 30-35 دن تک باندھنا پڑ جائے، اور احرام کی ساری پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہوں گی. نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ ہی وہ بیوی سے مل سکتا ہے، نہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بحث کر سکتا ہے، نہ وہ پتا توڑ سکتا ہے، نہ چونٹی مار سکتا ہے. یہ ساری پابندیاں احرام کی اس کے اوپر لگ گئی. یہ حج قران ہوگا. یہ مشکل ترین حج ہے. بولو کیا ہے بھائی؟ آپ کی فلائٹ پہنچی ہے 20 دن پہلے، تو 20 دن ایک ہی احرام میں رہنا. لیکن بعض اولیاء کی طرف سے اور بڑے جو اعلیٰ جو نیکی کے درجوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، جسے حج قران ہے. دوسرا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. آپ دیکھ نہیں رہے؟ حج تمتع کیا ہے بولو؟ حج تمتع یہ دوسرا حج ہے. اس حج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب طواف عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اتار لیں، احرام اتار لیں، اور اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، اپنے عام کپڑے پہن لیں. اور آپ جب تک حج کا احرام نہیں باندھیں گے آپ کو آزادی ہے. آپ تسلی سے اس پابندیوں سے نکل چکے ہیں، اور اسے حج تمتع کہتے ہیں. 99.9% لوگ حج تمتع کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آسانی رکھتے ہیں. جب عمرہ کرنا ہوتا ہے پھر پہن لیتے ہیں، پھر اتار لیتے ہیں. اس طرح حج کے دن جب آتے ہیں تو بعد دوبارہ احرام باندھتے ہیں، وہ حج کا احرام ہوتا ہے. یہ حج تمتع. اب جس کی جو مرضی ہے وہ کر لیں، حج قران کریں یا حج تمتع کریں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. آپ کی اپنی نیت ہے، آپ کیسا حج کرنا چاہیں ویسا حج کر سکتے. تیسرا جو حج ہے وہ حج ابرار ہے. اس حج میں جو مقامی ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں مکے کے اندر، جو مقامی لوگ، وہ عمرہ وغیرہ نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتے ہیں. وہ ڈائریکٹ حج کے دنوں میں یہ احرام باندھ کے تو حج میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ مقامی لوگوں کا حج ہے جو مکے کے اندر رہتے ہیں. جو وہاں کے مقامی ہیں ان کا حج اس طرح ہوتا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں ہی احرام باندھتے ہیں. جو یہاں سے جائے گا وہ حج قران کر سکتا ہے یا حج تمتع کر سکتا ہے. زیادہ تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، آسانی ہوتی ہے. آپ احرام اتار لیتے ہیں، جب حج کے دن آتے ہیں دوبارہ باندھتے ہیں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. زیادہ حج کے یہ جو مبارک ایام ہیں، جو حج کا مبارک وقت ہے، اور جو اس وقت میں اور آپ ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو اس وقت وہاں پہ لوگ عرفات میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور عرفات میں لوگ حاضر ہیں. 8 ذوالحج کو مینا میں جانا ہوتا ہے. 8 ذوالحج کو مینا میں پہنچنا حاجی کے لیے ضروری ہے، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا عقائد و جہاں کی سنت ہے. 5 نمازیں وہاں ادا کی جائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر.
یہ 5 نمازیں آپ کا دو جہاں کا سنت کا انداز ہے کہ حضور جب حج فرمایا تھا آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا. کتنے حج کیے بولو؟ سارے بولو, سب بولو, یاد رہے گا. زندگی میں ایک حج کیا بس, اس سے اگلے سال تک آپ نے سال کر دیا. تو اس ایک حج میں آپ نے جو اعمال فرمائے اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ آپ مینا کے میدان میں جب پہنچے تو آپ نے 5 نمازیں وہی ادا کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر اگلے دن کی وہی. تو یہ سنت ہے. لیکن اگر آپ جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو کہتے ہیں, جب میں بولوں نا پہنچیں گے تو انشاءاللہ بول دیا, خود ہی بول دیا. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو رش زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں. تو بعض اوقات کے 500 ادا کرنا ممکن نہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی لیٹ ہو جائے, آپ کی اثر وہاں جا ملے, آپ کو مغرب میں وہاں پہنچنے کی کا موقع ملے. یہ اس رش پہ ہے. پچھلے دوروں میں ذرا رش نہیں ہوتا تھا, یہ 500 نمازیں وہاں ادا کرنا آسان تھا. لیکن اب ایسا ممکن ذرا مشکل ہوتا ہے. جو ساتھی وہاں گئے ہیں, میری بڑی ڈیٹیل سنی سی گفتگو بھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے 500 نمازیں وہاں ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے. لیکن جتنی بھی ملے اسے ادا کرو, نیت کر لو حضور کی سنت کی, اللہ تمہیں سنت کا ثواب عطا ہوگا. پریشان نہیں ہونا والا, سب سے بڑا مسئلہ پریشانی کا. پریشان نہیں, ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کام رہ گیا اس کے بعد فرض نہ رہ جائے. اس طرح کے معاملات میں جب آگے پیچھے ہو گئے پریشان نہیں ہوتے, کوئی ایشو نہیں. جتنے بھی نمازیں ملیں پڑھ لی جائیں. تو مینا میں رکنا, افسروں میں مینا کے رکنے کی جو اصلیت ہے, جو مینا میں کیوں روکا گیا ہے اور مینا میں تمہیں خیمے میں کیوں رکھا گیا ہے. وہاں خیمے بنے گے, وہاں خیموں میں تمہارا قیام ہے, تمہارا خیمہ نمبر تمہیں بتا دیا جائے کہ اب آپ یہاں پہ خیمہ نمبر میں پہنچ جائے اور وہاں آپ کا خیمہ موجود ہے. بستر بھی ہے, سرانہ بھی ہے, ہر چیز موجود ہے. آپ کی سہولت کے لیے جو اس گورنمنٹ نے انتظام کیے ہیں وہ سب موجود ہے. کیوں وہاں روکا گیا؟ اس لیے کہ خیمہ اصل میں اللہ کی مہمان نوازی کا ایک انداز ہے. عربوں میں آج بھی خیموں میں مہمانوں کو رکھا جاتا ہے. اللہ کا مہمان نوازی کا انداز یہ ہے کہ جس طرح مہمان کو جب وہ آ جائے تو اپنی ملاقات سے پہلے مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے. اگلے دن وقوف عرفات ہونے والا ہے, اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے عرفات کے دن. تو اللہ کہتا ہے میرے حاجیوں کو میرے مہمان خانوں میں ذرا ٹھہرا, وہاں ذرا ٹھہر جائے, سانس لے لے, کھا لے, پی لے, تھوڑا ریسٹ ہو جائے, جسم تناور میں ہو جائے, جسم بہتر ہو جائے. اور اگلے دن یوم عرفات ہے, 9 ذوالحج کا دن آنے والا ہے. لہٰذا اصل میں خیموں کے اندر ٹھہرانا یہ اس مہمان خانے کی طرح جو کسی بہت بڑے رئیس نے جب تمہیں بلایا ہو تو پہلے تمہیں مہمان خانے میں بٹھایا جائے. یہ جہاں انتظار کرو رئیس ابھی آنے والا ہے, حضرت ملیں گے آپ سے. بزرگوں کے پاس بھی جائیں نا, تو انہوں نے مہمان خانے رکھے ہوتے تھی. بولو مہمان آ رہے ہیں, بٹھاؤ بیٹا میں آ رہا ہوں, بٹھاؤ میں آ رہا ہوں. تو مہمان خانوں میں بٹھایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح مینا کے خیمے میں اسی طرح. بلکہ اللہ توفیق دے دے, اللہ ہمیں اس مہمان خانے میں جانے کی. پھر یہ یاد رکھیے کہ وقوف عرفات جو آج جو دن ہے اور جو اس وقت وہاں موجود ہے, اور میرے لفظ اللہ سن رہا ہے, میرے لفظ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, میرے جذبے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو وہاں اس وقت عرفات کے میدان میں قدم قدم کے کھڑے. میرا ایک ساتھی وہاں موجود ہے جس کے بار بار قلبی پیغامات آ رہے ہیں, اس کی دعائیں مجھے سنائی دے رہی ہیں, میں سن رہا ہوں وہ دعائیں مجھے. وقوف عرفات اتنا بڑا دن, اس قدر بڑا دن کیا کہ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے, میں اسے آج ہی جب اس کے میری نظر سے گزرا ہے تو حیران ہوتا ہوں کہ نبی نے کیا کیا فرما دیا اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. عرفات کا میدان اگر تو جہاں فرماتا ہے جس کو عرفات کا ایک لمحہ مل گیا
اسے اللہ کا ولی بنانے کے لیے وہ ایک لمحہ کافی ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے عرفات کا لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں ولی بنتے ہیں، لوگوں کی عمریں کھپ جاتی ہیں ولایت لگ جاتے ہیں، لوگوں کی عمریں کھپ جاتی ہیں اپنے شیخ کی خدمتیں کرتے کرتے کہ کسی طرح کوئی ولی کا باؤ ہی لگ جائے میرے ساتھ. یارو یہ کیسا وقت ہے، یارو یہ کیسی گھڑیاں ہیں، یارو یہ کیسے لمحے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ایک لمحہ عرفات کا تجھے ولی بنا سکتا. ایک لمحہ اتنا بڑا ہے، منٹ کتنا بڑا ہوگا، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اس کا گھنٹہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا پورا دن کتنا بڑا ہوگا، وہاں پڑی ایک نماز کیا ہوگی، وہاں ایک بڑا ایک سجدہ کیا ہوگا، وہاں ایک رکوع کیا ہوگا. اللہ سے توفیق مانگو، انشاءاللہ توفیق مانگو، خدا را توفیق مانگو، عرفات کی بار بار مانگو، مولا دے دے عرفات میں پہنچ جا. پھر ساتھ میں اللہ عرفات کے دن ان لوگوں پر جو عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، جو وہاں آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے خصوصی اللہ کی خصوصی نگاہ کرم صرف ان پہ جا پڑتی ہے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں. خصوصی نگاہ اللہ توفیق عطا، اللہ توفیق دے دے اور وقوف عرفات پر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی عظیم ترین سعادت جلد سے جلد زندگی میں ہم سب کو نصیب. وقوف عرفات کے لیے فجر کے بعد منا سے چلا جاتا ہے. فجر ہو گئی، اب منا سے چل پڑو. اور بعض لوگ فجر عرفات میں جا کے پڑھنا پسند کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کا چونکہ میں طریقہ بیان کر رہا ہوں تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ فجر پڑھ کے آپ عرفات کی طرف چلیں. اور عرفات کی طرف آپ پہنچے تو اب سنیے جو اصل بات ہے، کیونکہ آج عرفات کا دن ہے، میں اسی پہ زیادہ بات کروں. عرفات کے وہ جو لمحات ہیں، جو اصل وقت ہے وقوف عرفات کا، وہ صبح سے لے کر مغرب تک ہے. کون سے؟ صبح سے مغرب تک وقت وہ ہے سنجر. جو پہلے پہنچ گیا ہے اس نے بڑی برکت پائی، کوئی شک نہیں. لیکن جو اصل میں عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے. اب یہ وقت تقریباً 5 گھنٹے بنتا ہے. اب یہ 5 گھنٹے ساری زندگی کا حاصل وقت ہے. میں نے کیا بولا؟ ساری زندگی کا نچوڑ ہے. تو 5 گھنٹے جو ظہر سے مغرب تک میں ملے ہیں وہ پوری زندگی میں اب دوبارہ نہیں آئے. اگر تم وہاں کھڑے ہو دوبارہ اگلے سال تمہارا موقع آتا ہے نہیں آتا ہے وہ بات کی بات، لیکن پچھلے ساری زندگی میں وہ 5 گھنٹے سب سے زیادہ. اب ان 5 گھنٹوں کو گزارنا کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. حضرت بتا دیں کہ وہ کرنا کیا ہے، وہاں 5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے. یہ میرے رب کا کیا خوبصورت کمال ہے کہ جب رب چاہتا تو 2 نفلوں کو حج بناتا، 2 رکعت حج بنا دیتا کہ بھائی 2 رکعت جس نے پڑھ لی وہ حاجی ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ پتا تھا کہ اگر 2 رکعت حج کر دوں تو کئی بوڑھے بیچارے وضو کرتے رہ جائیں گے، 2 رکعت ختم ہو جائیں گے. وہ جماعت ہو رہی ہوگی 2 رکعت کی، لوگ پہنچ نہیں سکیں گے. کوئی سواریوں میں رہ جائے گا، کوئی بسوں میں رہ جائے گا، وہ کہیں پہ رہ جائے گا، وہ کہیں پہ رہ جائے گا. تو لہذا یہ شرط رکھی کوئی نفل، کوئی نماز، کوئی کسی قسم کی نیکی کو حج قرار نہیں دیا. کہا حج کیا ہے؟ فرمایا حج یہ ہے عرفات میں آؤ اور صرف کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، بس کھڑے ہو جاؤ. اس سے زیادہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اپنے قدم وہاں رکھو اور حاضری دو، عرفات میں آ جاؤ. میرے مولا کی نفل کو سجدہ تیری مرضی پڑھتا رہے تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ اس کے کمال لطف و کرم کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ
کمال فضل کی علامت کیا ہے کہ عرفات کی حاضری کو کسی نماز کے ساتھ مشروط نہیں کیا، بس وہاں حاضر ہو۔ لہذا عرفات میں جانا ایک بڑا نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ جو لوگ حج کے لیے وہاں گئے ہیں، ان سے طویل گفتگو جو ہوئی ہے، جو اس کے تجربات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عرفات کے لیے وقت سے چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اس میں سستی کرتے ہیں، بعض اس میں جو ہے وہ عرفات کی حاضری کے لیے نارمل سا رویہ ہوتا ہے، اچھا چلو چلتے ہیں، اچھا چلتے ہیں۔ یاد رکھو یہ معاملہ بہت بہت نازک ہے۔ بعد ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ وہ حج کے لیے گئے لیکن ایسا معاملہ بنا کہ وقوف عرفات کر ہی نہیں سکے۔ حج کے دو رکن اعظم ہیں، دو سب سے بڑے رکن ہیں، ایک عرفات کا میدان کا حاضر ہونا اور دوسرا طواف زیارت ہونا۔ یہ دو حج کے رکن اعظم، ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے طواف زیارت کا تو نعم البدل ہے۔ طواف زیارت اگر آپ نہیں کر سکے تو اس کی جگہ کوئی اور کام بھی ہے، لیکن عرفات کی حاضری کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ نے اگر عرفات نہیں پہنچ سکے تو اسی جگہ کون سا کام کرے، نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں۔ لہذا عرفات کی حاضری لازم ہے۔ ایک ساتھی بتانے لگے کہ جو دوست تھے تو ایسا ہی ہوا، عرفات کا دن تو جو معلم ہوتے ہیں ان کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے، جو امیر ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھ کے گاڑی چل پڑے گی عرفات کے لیے۔ کہتے وہ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی، تو جب بیٹھے گاڑی میں تو خیال آیا کہ اب چھتری نکلی، تو بیوی سے کہا کہ میں ذرا چھتری لے لوں، تو بیٹھو، میں چھتری جلدی سے خیمے میں منا میں، خیمہ بہت دور بھی نہیں تھا، قریب ہی تھا، تو میں لے آتا ہوں۔ کہتے وہ نیچے اترے اور چھتری لینے کے لیے چلے گئے۔ اب جو ہی وہ اترے ہیں تو ساتھ ہی شرطا آ گیا اور اس نے کہا بھائی نکلو، روانہ ہو جائیں، آپ کی باری آ گئی۔ اب وہاں اتنا سخت یہ زبردست غور ہے، قانون ہے، اگر اس نے کہہ دیا نا نکل جاؤ تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک پائیں۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اب وہ پیچھے سے جب آئے، انہوں نے جب وہ دیکھا تو گاڑی موجود نہیں، پوچھا جی وہ تو چلی گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوسری بس پہ چلے جائیں، وہاں جا کے آگے ملاقات ہو جائے۔ تو کہتے وہ دوسری بس پہ بیٹھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو 6 گھنٹے لیٹ ہو گئے رش کی وجہ سے۔ اب وہاں پورا عرفات کا دن بیوی نظر ہی کوئی نہ آئی، کدھر گئی؟ اتنا اجتماع، اتنا بڑا مجمع، تو چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت بڑا خمیازہ لے جائے گی، بہت بڑی تکلیف میں ڈال دے گی۔ اگر آپ ذرا سا بھی مسٹیک کرتے ہیں تو وہ مسٹیک صرف چھوٹی سی رہتی ہے، پھر وہ بہت دور تک جاتی ہے۔ وہ سارا عرفات کا میدان، وہ کہتے ہیں جی دعائیں انہوں نے کیا اللہ سے کرنی تھی، وہ یہی دعائیں مانگتے رہے، مولا میری بیوی خیریت سے رہے یار۔ تو اللہ سے کیا مانگنا؟ اس وقت کیا سوچ رہی تھی؟ ہر وقت دھیان ادھر۔ تو وہ کہیں جا کے بنا وہاں سے جب نکلے، عرفات کے دن سے بھی نکلے، اگلے دن مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ جا کے ملاقات، اندازہ کریں قطعاً ذرا سا بھی وہاں پہ لنگر آن کرنا، اپنی سستیوں میں، غفلتوں میں بیٹھتا ہوں، چلتا ہوں، وہ چلتے ہیں، گرمی پڑی ہے آرام سے چلتے ہیں، ایسا کرو کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہے۔ یہ بہت سخت معاملہ، بڑا نازک ہے۔ لہذا عرفات کے میدان کی حاضری، اس کی دعا مانگو انشاءاللہ صحت کے ساتھ۔ صحت کے ساتھ بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ 2 میاں بیوی تھے، ان کا بھی کچھ واقعہ ملتا ہے، وہ بتانے لگے تو ایسا ہوا کہ وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ نازک مزاج لوگ بڑے آتے ہیں، نہیں بڑے نازک مزاج لوگ آتے ہیں، اور جن لوگوں کو ٹریننگ نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو ہماری برگر فیملی ہے، یہ جو ہمارا جو ہے وہ پوش طبقہ ہے، انہیں کیا پتا ہو اے سے باہر کیا حالات ہوتے ہیں، یا سیدھے کسی والے کمرے سے باہر نکل کے کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ تو گرمی شدید ہے، اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے تقریباً جو ہے وہ 45 سے اوپر سینٹی گریڈ عرفات کے میدان میں، 46 47 تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اوپر چھت بھی کوئی نہیں، چھتری پکڑ کتنی کوئی چھتری گرمی روکے گی؟ تو لہٰذا یہ جو برگر فیملی ہے، یہ جب وہاں جاتی ہے تو اس کے لیے بڑے سخت معاملات بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ 2 میاں بیوی بھی ایسے تھے، جب منا پہنچے تو
اعتراض پہ اعتراض ہو رہا ہے، اتنا چھوٹا کمرہ، اے سی بھی صحیح ٹھنڈک، حالانکہ خود پرائیویٹ حج کر رہے ہیں، ٹھنڈ نہیں صحیح ٹھنڈا نہیں کر رہا، سانے بہت چھوٹے، کمبل دیکھو کس طرح کے. کہتے سمجھایا بھی ان کو کہ مطلب یہ حج ہے اور حج کے دن ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ 4-5 دن تمہیں اسی طرح کی تکلیف سے گزرنا ہے. لیکن وہ انہوں نے بات کو اڑا دیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں شاید سارے مولوی بس ایسے سمجھاتے جاتے ہیں. وہ اسی طرح بس اعتراض پہ اعتراض ہو رہا ہے، حج بڑا ہے، واش روم دور ہے، ایسے جملے بولتے ہیں لوگ، ایسے جملے کہتے ہیں. تو کہتے وہ کیا ہوا کہ حج کے ایک دن پہلے ہی وہ جو میاں تھا اس کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا. ڈاکٹر لے گئے جا کے انہوں نے ٹریٹمنٹ کر کے کہا کہ وہ اتنی مشکل نہیں ہے، بس مائنر سا ہے، اب تھوڑا پرابلم ہے، دوائیاں آپ کو دے دی ہیں تو آپ تسلی رکھیں، آپ کو ہم خود لے کے جائیں گے آپ، کیونکہ آپ کا عرفات کا میدان کا جو رکن ہے وہ بہت اہم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، ایمبولینس میں لے کے جائیں گے، واپس لے آئیں گے. یہ ہماری ذمہ داری گورنمنٹ کی طرف سے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کی وہ رکن کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں. جو آپ کی آیا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے یہی رہنا، پتہ نہیں کل نہ سکتا نہ وہ وہاں پہ آپ مجھے لے جائیں، وہیں نہ بہت ہو جاؤ تو مجھے آپ یہی رکھیں گے. اور بیوی بھی آ گئی، اس کو پتا چلا، اس سے کہا کہ اس کا معاملہ اتنا مشکل ہے، آپ جائیں، جا کے آپ پر بات کے آتے تھے، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے. وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی، میں نے یہی رہنا ہے. بلکہ اس کا دوسرا سنس بد نصیب شخص کا وہ کیا کہنے لگا کہ جب میں حج کرنے آیا تھا تو اللہ نے مجھے یہی ہارٹ اٹیک کرنا تھا، اللہ نے مجھے یہی دینا تھا، میں نہیں کرنا تھا. تو آپ کو رنگ رنگ کی دنیا ملے گی وہاں انشاءاللہ، تو ہو جائے مل جائے گا. جب میں ایسے کہوں نا ملے گی تو کہا کریں انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن جانا تو نصیب ہو. تو رنگ رنگ کے لوگ ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دونوں میاں بیوی نے وقوفی عرفات چھوڑ دی، اسپتال میں بیٹھے رہے، کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئے. تو جو لوگ ایسی ٹریننگ لے کے نہیں جاتے ان کے لیے حج صرف اور صرف ایک مشقت ہے، پریشانی ہے. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو عرفات کے میدان کی حاضری کو کہا گیا اگر کوئی معذور بھی ہے تو پہنچ جائے، بیمار بھی ہے تو پہنچ جائے، کوئی حادثہ پیش آ گیا پھر بھی پہنچ جائے، کسی صورت نہ رکے. اسے کہا جائے لوگوں میری سانسیں چل رہی ہے نا، کہاں چل رہی ہے، کہاں لے جاؤ مجھے عرفات میں میری سانسیں چل رہی ہے تو لے جاؤ، رکنا نہیں فلاں کرنی، فلاں رکو، فلاں کر لو، یہ کر لو. وہ 5 گھنٹے جو ہے وہ تمہاری زندگی کا حاصل، تمہاری زندگی کا سب کچھ. اب اس میں دیکھو کیا ہے، اب جب عرفات کا وقت آتا ہے تو وہاں ظاہر ہے میں نے جیسے کیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں. اور اسے جو میں کر رہا تھا کہ آپ کو بہت سارے دھکے پڑنے ہیں، بہت سارے کچے لگیں گے، بہت ساری آپ کو شاید کوئی ایک دو گالی بھی سننی پڑ جائے، کیونکہ ہر بندے کی زبان کو تو نہیں آپ پکڑ سکتے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس شیطان بھی دیکھیں نا اس دن پورا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان بھی پورا لگا ہوتا ہے، اسے پتا میں کار کچھ نہیں سکتا. ہاں وہ ایک کام کرتا ہے، وہ کام یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو غصہ دلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غصہ دلاتا ہے، لوگوں کو غصہ دلاتا ہے. گرمی سے، پیاس سے، لوگ پیسے نہ لائے ہوتے تو ذہنی ٹریننگ ہوتی کوئی تو غصہ دلاتا ہے. ایسا بھی واقعہ جو ہے وہ ایک رپورٹ ہوا کہ ایک شخص نے مینا کے میدان میں اپنی بیوی کو طلاق دیا. غصہ آ گیا. کیوں غصہ آ گیا؟ بات بھی بڑی چھوٹی سی تھی. غصہ یہ آیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے پیدل عرفات جانا ہے، پیدل آج کرنا ہے. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے لیکن میں نہیں جا سکتی، میں کمزور ہوں اور میرے لیے سواری کا انتظام بہتر رہے گا. تم پیدل جانا چاہتے ہو پیدل، نہیں تم بھی ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو. پیدل کرنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب یہ بھی سن لو ثواب کہاں زیادہ ہوتا ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی معذور، پریشان یا تکلیف میں ہو، اگر وہ سواری پہ بیٹھ کے جائے تو پیدل سے زیادہ ثواب پائے گا. سمجھ کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، ذہن کوئی نہیں، کسی سے سیکھا کوئی نہیں.
حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم کمزور ہو تو سواری استعمال کرو. زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ صوفی ثناءاللہ بننے کی ضرورت نہیں. وہاں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. جتنے عاجز رہو گے اتنا پاؤ گے. جتنی عاجزی مولا میں کچھ نہیں کوئی اچھی سواری ملتے نہیں. میں یہاں بڑا نیک میں پیدل جاؤں. یہ اللہ کا انعام کا موقع ہے. وہ یہاں مشقتیں نہ کرو. پہلے بڑی مشقتیں اس کی طرف سے بولو نا بھائی. کمی ہے مشقتوں کی بے شمار مشقتیں. چاہتے صحیح طرح کے بڑی مشقتیں خود کیوں ڈالتے ہو اپنے اوپر. وہ کہنے لگے کہ میں نے جانے کا نہیں. وہ کہنے میں نہیں جا سکتا. نہیں تم زندگی میں کبھی میری بات ہی نہیں مانتی. تم نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کیا. یہ ہوا وہ ہوا ایسا تیسا غصہ پڑتا پڑتا گرمی ویسے وہاں بڑی ہے. ویسے بھی واقعات میرے ساتھ حاجی صاحب جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو عرفات میں ایسا نہ ہو انشاءاللہ. 3 لفظ ہیں جو قرآن نے دیے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال کا یہ 3 کام کرنے تم نے نہ چاہیے. ولا رفث. رفث کہتے ہیں عورتوں کی طرف بد نظری سے دیکھنا. اس نے یہ چھوڑ دیا حج میں. ولا رفث. رفث نہیں کیا اس نے. عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور عورتوں کو لچائی نظروں سے نہیں دیکھا. اور اس طرح کے انداز جو دنیا میں اپنے ماحول میں کرتا تھا اب وہاں اس نے اپنے آپ کو روکا ہے. یہ پہلا حج کا کمال کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولا رفث. اس نے رفث نہیں کیا. اپنے آپ کو روک کے رکھا. شہوت سے بچا کے رکھا ہے. کیونکہ ہر طرح کی عورتوں میں وہاں پہ ملے گی اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی نظر بھی اٹھائے. ولا فسوق. کوئی فسق نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ سوتا رہ جائے فجر نکل گئی فجر چھوٹ گئی. اللہ کی نافرمانی نہ کرے. وہ ایسا عمل نہ کرتے جو اللہ کا روکا ہوا. ولا فسوق ولا جدال. جھگڑا نہ کرے کسی کے ساتھ. جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کا گریبان پکڑ لیں. یہ جھگڑا نہیں مراد. جھگڑے سے مراد پورتکار بھی ہے. اگر آپ نے کسی سے پورتکار بھی کیا تو یہ بھی جھگڑا ہی ہوتا ہے. اس کو بھی جھگڑا بولتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کو میں کی ہے. تو کیوں کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یہاں سے کیوں گزرے, یہاں سے کیوں آئے, میں یہاں بیٹھا تھا مجھے کیوں اٹھایا, یہ میری سیٹ تھی میری جگہ پہ کیوں آئے. یہ لفظ پورتکار میں اور یہی جدال میں آتے ہیں. یہ سب حج میں منع ہے. یہ سب حج سے باہر ہے. اور میں یہ کس نے کیا کہ وہ ان تینوں سے بچ گیا. وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. اس کے لیے حج ہے. یہ 3 تو عرفات کا وہ وقت ہے. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اگر فجر کے وقت انشاءاللہ کہہ دو ہم پہنچے وہاں. انشاءاللہ جو وہاں پہنچیں گے وہ اس طرح سے کریں کہ کھانا پینا وضو وغیرہ وہ زور سے پہلے کر لیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا ظہر سے مغرب اثر وقت ہے تو کھانا پینا اور وضو زور سے پہلے فارغ ہو جائے. اور جب ظہر ہو تو اس کے بعد ظہر سے مغرب تک صرف اور صرف دعا کے لیے وقت گزار. صرف دعا کریں, کچھ اور نہ کریں. ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند رکھیں اور مانگتے چلے جائیں, رکے نہ دیں. پھر کسی صورت کی وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے. اور مسلسل اللہ سے دعا مانگیں. مسلسل جو ہے وہ 5 گھنٹے اللہ سے دعاؤں میں گزریں. انشاءاللہ بولو جو سن رہے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ ہے وہ عرفات کو انجوائے کریں. انشاءاللہ اللہ توفیق کرے. وہ وقت جو 5 گھنٹے کا ہے, اب اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں. سنو, غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلے دھیان نہیں رکھتے اس بات کو اور کھانے کو جان بوجھ کے آگے کر لیتے ہیں. زور کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. بعض ساتھی بتاتے ہیں کہ زور کے بعد تو کہتے ہیں جب کھانے کا ٹائم آتا ہے کھانا شروع کر دیں گے. اب کھانا جب انسان کھاتا ہے تو اسے نیند آتی ہے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, پیٹ بھاری ہو جاتا ہے, لہٰذا پھر جو ہے وہ تکلیف شروع ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ہی وضو کی عادت ہے. اور وضو کی حاجت وہاں پہ ہو جانا
یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ چیپٹر ہے پورا وضو. کم سے کم کھائیں، تھوڑا کھائیں کہ وضو لمبا چلے، لمبا وضو رہے، لمبا جا کے وضو ٹوٹے. کم کھائیں، کم پیئیں تاکہ پیشاب کی حاجت کم ہوگا، وضو کی حاجت کم ہوگا. اب اس سے کیا ہوگا کہ جب وضو کی حاجت کم ہوگی تو زیادہ دعاؤں میں وقت گزر جائے گا. یہ جو دیکھو نا، جو لوگ ایگزامینیشن آدمی پیپر دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا، وہ 3 گھنٹے کے اتنے عام ہوتے ہیں. اس وقت آ کے اگر ایگزامینر بات بھی کرے نا اور کہے کہ بیٹا یہ ذرا اسی سائڈ پہ کرو، اسے اس میں بھی غصہ آتا ہے کہ یار میرا 2 سیکنڈ ضائع کر دیا، یہ میری زندگی کا بڑا اہم پیپر ہو رہا ہے، 2 سیکنڈ کیوں ضائع کیا؟ وہ 5 گھنٹے تمہارے کتنے اہم ہیں. اس میں تم وضو کرنے چلے گئے تو کم از کم 1 گھنٹے کی تو لائن ہے وہاں، 1 گھنٹے کی لائن ہے. 1 گھنٹے بعد باری آنی ہے. اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں انہیں اتنا شوق ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ہم ٹریننگ نہیں لیتے، گھروں میں ہوتے ہیں جو لوگ، گھروں میں کھاتے پیتے ہیں، گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب مرضی کھایا، جب مرضی واش روم استعمال کیا، پھر کھایا، پھر واش روم استعمال کر لیا، پھر کھا لیا، پھر واش روم استعمال کر لیا. بھائی وہاں تمہارے گھر ایسی نعمتیں تو نہیں ہیں، وہاں تم ایسی چیزیں تو نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارا واش روم کے ساتھ 2 قدم پہ، واش روم بھی جا کے میل 1.5 پہ. جب پورا دھیان رکھو کہ تم نے اب حج کے لیے جانا ہے یا وہاں کھڑے ہو تو کیا کرنا ہے. اور وہاں حالت یہ ہوتی ہے، جو ساتھی ہے وہ بتاتے ہیں کس قدر تکلیف میں وہ پڑتے ہیں جب وہ ایسے نہیں خیال رکھتے کھانے کا پینے کا. تو پھر جب وہ وضو کرنے کی عادت ہوتی ہے، پھر بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب جاتے ہیں واش روم میں تو انہیں زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جلدی فارغ ہونے کی عادت ہی نہیں ہوتے. گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے اور وہاں بھی ویسے کرتے ہیں. اب وہاں پہ تو تمہیں 2 منٹ اوپر نکلے نا تو انہوں نے تیرا دروازہ کھول دینا، باہر جتنے حاجی کھڑے ہیں انہوں نے کھڑکانا شروع کر دینا. یہاں محترم اٹھے نہیں رہتے، ویسے بھی ہوتے ہیں، ٹریننگ نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی. یا جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انہیں ہر کچھ منٹ کے بعد پیشاب آ رہا ہے، ہر کچھ منٹ کے بعد پیشاب آ رہا ہے. وہاں تو حالت عجیب ہو جاتی ہے. وہ سارا عرفات کا وقت مجھے بتانے لگے، سارا عرفات کا وقت واش روم میں گزر گیا. جو پاک ترین وقت تھا وہ ناپاک ترین جگہ پہ گزارا ہے. بتاؤ اس سے بڑی بدنصیبی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کتنا پاک وقت وہ تم واش روم میں بیٹھ کے گزار کیا؟ کیوں؟ تم نے احتیاط نہیں کی، ذہن نہیں تھا، سوچ نہیں تھی. تو کیا کیا؟ وہاں بیٹھے رہے. تو بولا بڑا اچھا لفظ انہوں نے کہا، بات بیت الخلا کو بیت الخلا سمجھتے ہیں، خالہ کا گھر ہے، بیٹھے ہوئے دیر ہوتی ہے، خالہ کا گھر، اس کو خالہ گھر نہیں سمجھنا، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بیت الخلا کو بیت الخلا ہی رہنے دیں، اتنا استعمال کریں جتنا ضرورت ہے، اس کے بعد واپس آئیں. اب وہ وقت سارا دعاؤں میں ہے. اچھا یہاں شیطان ایک اور بھی سنیں، ایک اور بھی بہت بڑا اس کا ٹریپ ہے، ایک ٹریپ ڈالتا ہے لوگوں پہ. کیا؟ ہم تو عاجز لوگ ہیں، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوگا. زیادہ تر ایسے بھی تو ہوتے ہیں 16 لاکھ کا حج کرنے والے کا سب کچھ دیا ہوا ہے، تھوڑا بہت کر لیتے ہیں بس. یا بات ایسے ہوتے ہیں کہ بات صوفی بنتے ہیں وہاں جا کیا جی میں نے صرف آخرت مانگنی ہے یا دنیا نہیں مانگنی. میں صوفی آدمی ہوں، مجھے حضرت صاحب نے سمجھایا ہوا ہے کہ یہاں صرف آخرت مانگنی. او بھائی یہ موقع اور ہے، مل کے کہو نسل اللہ، یہاں بات اور ہے، یہ جگہ اور ہے. تم جہاں آ گئے ہو اب یہ وہ وقت نہیں ہے، اب وقت اور ہے. یہاں حالت یہ ہے کہ جو مانگو، آقا دو جہاں کا ارشاد سنیے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے عرفات میں آ جائیں گے وہ جو مجھ سے مانگتے جائیں گے میں وہی عطا کرتا چلا جاؤں گا، وہی عطا کرتا چلا جاؤں گا. کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا مانگو دنیا ملے گی، آخرت مانگو آخرت ملے گی، اللہ کی محبت مانگو وہ ملے گی، رسول کی زیارت مانگو وہ ملے گی. کوئی کمی نہیں، کسی صورت کی کوئی سلیکشن نہیں کرنی، وہاں سلیکٹڈ دعائیں نہیں کرنی. یہ سلیکٹڈ دعائیں کسی اور جگہ پہ. عرفات کے میدان میں نو سلیکشن. جو کہو جو کہا کہتے جاؤ گے اللہ اسے لے جائے.
اللہ عطا کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اس دن میں پسند ہی بڑا کرتا ہے. اور آقا دو جہاں کی حدیث سنو. اگر اسلام فرماتے ہیں میں نے شیطان کو دو موقعوں پہ سر پہ مٹی ڈالتے دیکھا کہ وہ اتنا پچھتا رہا تھا کہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے, روتا ہے, اپنے سر پہ اپنے ہاتھ مارتا ہے, چلاتا ہے. حضور کب دیکھا؟ فرمایا ایک میں نے بدر کے میدان میں سے دیکھا. جب بدر میں فرشتے اترے اس وقت وہ اتنا رویا, اتنا اس نے حال کی, اپنے سر پہ مٹی ڈالی. اور دوسرا میں نے اسے عرفات کے میدان میں دیکھا. جتنی اللہ کی رحمت وہاں برس رہی تھی, اس قدر اللہ نے رحمت کو عام کر دیا کہ اس نے کہا میں نے کئی سالوں ان کو گناہ کروائے, کئی سالوں میں نے ان کو غلطیاں کروائی, اور میں نے اتنی محنت کی تھی, آج ساری میری محنت ضائع ہو گئی اور یہ سارے بخشے گئے, یہ سارے معاف کر دیے گئے. انہیں اللہ نے بخش دیا, انہیں اللہ نے معاف کر دیا. وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال دی. ذرا عرفات کے میدان میں جا کے کوئی یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں میں بخشا کیا یا نہیں, تو اس نے اللہ کو غصہ دلایا, اس نے اللہ پہ غصہ کروا دیا کہ اللہ غصے ہوگا کہ میرا بندہ عرفات میں آ کے یہ سوچتا ہے کہ شاید میں بخشا گیا نہیں, تم بخشے نہیں, بول کر سبحان اللہ, تمہیں معاف کر دیا, تمہیں بخش دیا. اتنی عظیم برکت, اتنی عظیم رحمت عرفات کے دن میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اتنا کرم, اتنا فضل جو ہے اللہ طے کیے بغیر عطا کرتا ہے, طے کیے بغیر. دیکھو دو رویے ہوتے ہیں. جو غریب آدمی ہوتا ہے نا, مڈل کلاس, وہ جب کوئی کام کرواتا ہے تو پہلے طے کرتا ہے, پہلے طے کر لیتا ہے. گھر میں کوئی موٹر خراب ہو گئی ہے تو پہلے پوچھے گا بھائی کتنے پیسے دو, وہ کہتے ہیں جتنے, کہتے ٹھیک ہے آج کر. جو امیر ہوتے ہیں جن اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بلاؤ, جب کام کر لے گا جتنے مانگے گا دے دیں گے, اسے کام کرواؤ. یہ دو رویے ہیں. اللہ کا دوسرا رویہ ہے عرفات کے میدان میں. اللہ کا دوسرا رویہ ہے, طے کوئی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کوئی شاید طے نہیں کی, کام ہو گیا, آ جاؤ عرفات میں, آ گئے جو مانگو گے دیتے جاتے ہیں. کوئی طے نہیں کیا تیرے ساتھ, آپ نے جو دینی ہے تو جانا چاہیے یا نہیں, آپ بولو نہیں, بچیاں نے جا رکھا بھی دیکھ تو صحیح کتنی برکت, دیکھ تو صحیح کتنی رحمت, دیکھ تو صحیح کتنے کرم کے فضل کے رحمتوں کے لمحے. اب یقین آیا کہ وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں. نہ کوئی گناہگار کا فرق ہے, نہ نیکوکار کا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ پہنچے ہیں اور وہ آ گئے عرفات کے میدان میں. اور یہی وہ میدان ہے جہاں اللہ کی کرسی اترے گی, جہاں اللہ کا عرش اترے گا, جہاں اللہ کا میزان اترے گا, اور یہی حساب اور کتاب ہوگا. اسی میدان میں تم پہنچائے جاؤ گے, اسی میدان میں قبروں سے اٹھ کے چلائے جاؤ گے, تو بہتر ہے پہلے ہی ہو وہاں سے. ایک دفعہ دیکھ آؤ, ایک دفعہ پہنچ جاؤ, میرے مولا میں آ گیا, یہاں بعد میں بھی تو آنا ہی ہے, تو بھی مولا تیری بارگاہ میں پہلے وہاں پہلے تھکے دے کے تمہیں پہنچایا جائے گا نا. اصل کے دن آگ اٹھائی جائے گی اور وہ آگ ساری دنیا سے لوگوں لپیٹ کر عرفات کے میدان میں اکٹھا کرے گی. اور میں مولا آتی لوڑ کوئی نہیں, ہم ویسے ہی آگے تیرے پاس. جیسے حضرت سلطان بابو نے اسی لیے یہ جملہ لکھا اپنے شعر میں, تاڑی مار اڑانا بابو. نہیں سمجھے تم میں سے سمجھدار کم ہے. تاڑی مار اڑانا بابو, اسی آپ پہ لٹن ہمارے. ہمیں تاڑی مار کے نہ اٹھا, بولا ہم ویسے ہی تیرے ہیں. تو جو پہلے جائے گا وہ یہی ہے. وہ کہتا ہے بولا ہمیں آپ اکٹھی کر کے ایک اور بات میں لے کے جائے, ہم پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے انشاءاللہ. واقعی دو جہاں کا جو وہاں انداز تھا, میرے نبی علیہ السلام نے تقریباً جو صحابہ سے حدیث پہنچی, لگ بھگ جو وقت تھا حضور کا, وہ طویل ترین حضور کی دعا ہے جو حضور نے عرفات کے میدان میں مانگی ہے. اور چونکہ میں نے کہا ایک حج زندگی میں آپ نے کیا, تو عرفات کے میدان کی دعا تقریباً آپ کی 45 منٹ لمبی ترین دعا ہے.
کہ حضور نے وہاں مانگی اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ پہلے حضور کے ہاتھ سینے تک اور آپ رو رہے تھے، پھر حضور کے ہاتھ داڑھی تک آتا، پھر حضور کے ہاتھ اپنے سر کے اونچے ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا حضور کے ہاتھ سیدھے اٹھ گئے اور ہم نے حضور کی بغلیں دیکھی چمکتی ہوئی، بغل مبارک کی زیارت کی۔ اس طرح حضور نے دعائیں کی عرفات کے وقت، اللہ توفیق دے وہاں حاضری کا موقع اور دعائیں کر کے حال۔ پھر وہاں ایک اور بھی غلطی ہوتی ہے، جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ وہاں حج کا صحیح مزہ لیں انشاءاللہ۔ موبائل آن کر لیتے ہیں لوگ بس، اور فون پہ فون آ رہا ہوتا ہے، اچھا بعد میں پہنچ گئے جی پہنچ گئے، میرے لیے یہ دعا کر دیں، کر دیجیے۔ ایک اور فون آ گیا، آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں، کر دیجیے، آپ میرے لیے یہ کر دیں، میرے لیے وہ کر دیں۔ فون آن کیا ہوتا ہے اور پیچھے پوری دنیا کو کمنٹری ہو رہی ہے کہ میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، بارش ہونے والی ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، گرم ہوا ہے، موسم بڑا سخت ہے۔ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع ہو گیا، واپس فون بند کر دیں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ کنیکشن اللہ سے جوڑے، دنیا سے کنیکشن۔ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں لوگ۔ وہاں جب اللہ کی رحمت سے آپ کو بلایا جائے، آپ جب وہاں پہنچ جائیں، اللہ رحمت کر دے، مدد کر دے، تو اس ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے اور پورا وقت 5-6 گھنٹے مغرب تک کا وقت صرف دعائیں، کوئی اور کام، سجدے میں دعا کریں، رکوع میں کریں، بیٹھ کے کر لیں، کھڑے ہو کے کر لیں، کسی پتھر پہ بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، آپ کی بات ہے۔ اسے اس وقت بندے کا صرف دعا کرنا ہی پسند ہے، اسے اور کچھ بھی پسند نہیں۔ تو عرفات کا میدان، عرفات کی حاضری کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اس وقت اگر کوئی پرندہ بھی عرفات کے میدان کے اوپر سے گزر گیا تو وہ بھی حاجی ہوتی، وہ بھی حاجی، اتنا عظیم وقت وہ آ گیا۔ اور جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو جو وہاں پہ انتظامات کرنے والے ہیں وہ پھر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ نکلے آپ اپنے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، تو مزدلفہ کی حاضری کے لیے جانا ہے تو مغرب سے پہلے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ تو بہت بڑا اجتماع ہے، سارے حاجی وہاں جمع ہیں، تو ان کو نکلتے ٹائم لگتا ہے، تو بات پریشان ہو جاتی ہے۔ مغرب تک کا رہنا تھا، ہم نے آپ نے پہلے نکال دیا، نہیں پڑے، کوئی درج نہیں، کوئی انتظامات ہیں، آپ کو اگر پہلے نکلنا پڑ گیا تو نکل جائے، کیونکہ عرفات کا ایک لمحہ بھی حج کے لیے کافی ہے۔ حاجی آپ ہو گئے، وہ تو مغرب تک کا وقت جب ملا تو بڑی خوش نصیبی، لیکن اگر اس سے پہلے بھی نکل گئے تو کوئی حرج نہیں، گاڑیوں میں بیٹھے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مزدلفہ کی وہ رات ہے، سبحان اللہ، اگر رات کا مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ کی جو رات ہے اس کی حضور کی حدیث ہے، اگر اسلام نے فرمایا مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات جیسی ہے۔ جس طرح شب قدر ہے وہ تو ڈھونڈنی پڑتی ہے رمضان میں، نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے، رمضان میں شب قدر ڈھونڈنی پڑتی ہے، مزدلفہ کی رات فرمایا شب قدر کی جیسی ہے، ویسے جیسے شب قدر بھی ہو۔ تو اب یہ دوسرا چانس دیا گیا۔ بعض ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ پہنچے عرفات میں، وہاں پہ وقت نہیں ملا، تھکاوٹ ہو گئی، موقع بن گیا، صحیح دعا نہیں کر سکے، اب اللہ نے دوسرا چانس دیتا ہے، مزدلفہ کی رات بھی کھڑے ہو کے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضور نے یہاں بھی دعائیں کی، جہاں بھی اگر اسلام نے دعائیں مانگی، مزدلفہ میں بھی آپ نے دعا کی۔ اب وہ دعا جو وہاں کی جائے گی، اس دعا کو یاد رکھیں، وہ بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح عرفات کی قبول ہوتی ہے۔ کوئی اس میں فرق نہ کرے کہ میں مزدلفہ آ گیا، اب رہنے دو، اب رکو، نہیں، وہاں بھی دعا نہیں۔ تو یوں جو ہے یہ عظیم حج، یہ جو عظیم برکت ہے، واقعی قربانی تک، اور پھر اس کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، آپ نے ترتیب پہن رکھنی، کنکریاں مارنی ہیں، اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کے الگ جو ہے مسائل ہیں، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں شیطانوں کو۔ اور میں اس کا ایک عرض کر دوں حضور کی حدیث اور پھر میں آگے چلتا ہوں کہ کنکریاں مارنا کتنا ضروری ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ حالات کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ لوگ کے رویے وہاں پہ فرق ڈالتے ہیں، جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے وہ وہاں بہت بڑی مصیبت میں پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ عظیم عمل کتنا بڑا تھا۔ اچھا وہاں گرمی شدید ہے، رش بھی ہوتا ہے جب آپ کنکریاں مارنے جاتے ہیں، تو بعض لوگ اپنا وکیل مقرر کر دیتے ہیں، جی گرمی بڑی ہے، آپ جا رہے ہیں جی میں جاتا ہے، میری کنکریاں بھی لے جاؤ، یا میری طرف سے بھی مار ہے،
ہو سکتا ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو وکیل کر لیں اور اسے کہ محترم آپ کو پتہ چلے جائے میری ماں کی طرف سے ماں یہ میری بہن کی طرف سے نہ، ایسے نہ کریں، حج آپ کا ہے، رکن کی آپ خود ادا نہ کریں ایسے، اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرنی، یہ حرکت نہیں کرنی وعدہ۔ رش کے معاملات کو اسی طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کب کم ہوگا کب جاؤ، جب کم ہو جائے تب چلا جاؤ، کوئی غرض نہیں، لیکن رش کی وجہ سے آپ اپنا رکن کسی کو دے دیں، یہ ظلم نہ کریں، ایسا نہ کریں، خود جائیں اور اس کے لیے حضور کی حدیث سن لیں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے شیطان کو جا کے خود کنکری ماری تو اللہ اس کے بدلے ایک وہ گناہ معاف کرے گا جس کی وجہ سے اگر وہ معاف نہ ہوتا تو وہ دوست کی بن جائے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک گناہ وہ معاف ہو جائے گا جس کو اگر معاف نہ کیا جاتا تو وہ پکا دوست کی بات، اس ایک کنکری نے وہ معاف کروا دیا۔ جاؤ گے؟ سچو ذرا، ایک کنکری کے ساتھ وہ گناہ جا رہا ہے اور 70 کنکریاں معافی ہوتی ہیں 3 دنوں، 70 گناہ تھے جو تمہیں دوستی بنا سکتے تھے۔ ذرا خود جاؤ، اپنی غفلت کو، سستی کو چھوڑ دو، تھک گیا، عرفات میں تھک گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مزدور ہو گیا، بیمار ہو گیا، بے شکر بچارے بے شکر تم نہیں کر پاؤ کنکریاں میں۔ اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کرنے کے بعد جو اب آپ احرام اتار سکتے ہیں، اب آپ حاجی مکمل ہو گئے، آج مکمل ہو گئے، تو آپ کی زیارت ہے، تو آپ کی زیارت آپ جب مرضی کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 12 ذو الحج کی مغرب تک آپ کر لیں، 12 ذو الحج کی مغرب تک تو آپ کی زیارت کر لیا جائے، یہ بھی حج کا عام ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر میں نے کر دیا 12 ذو الحج کی مغرب تک آپ وہاں پہ زیارت ختم کر دیں اور حاجی اپنا حج مکمل کر لیں۔ اب یہ عمل جس نے مکمل کر لیا، آئے آپ اصل حج کی طرف، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ نہیں چھوٹی سی بات ہے، جس کے لیے تم نے حج کیا، یہ ساری کوٹ مار کس کے لیے؟ پاک ہو گئے ہو، صاف ہو گئے ہو، گناہ بخشے گئے، معافی مل گئی ہے، بولا ہو گئی ہے، آپ آؤ میرے محبوب کے دربار سے۔ نہ پاک میں پسند نہیں کرتا، میرے نبی کا دربار بڑا پاک ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بہت برتر، بہت بڑی برکتوں والا ہے۔ حاجیو آؤ، آدھا حضرت نے بھی کمال کر دیا، عمرے والوں کو نہیں کہا تمہاری مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ، تمہارا اور معاملہ ہے، تم کہیں سے بھی کر لو، پہلے حاضری دے لو پھر چلے جاؤ، عمرے والوں آؤ نہیں کہا، کیا کہا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ابھی حج باقی ہے۔ ساری کی ساری برکت لے کر، ساری کی ساری رحمتیں لے کر اب قبولیت کی سند مدینے سے بھی ہوگا، اب قبول مدینے سے ہوگا، مہر وہاں سے لگنی ہے، کرم وہاں سے ہونا ہے، قدر وہاں سے ہونا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا جو حج کرنے آیا، سنو جو حج کرنے آیا اور مدینے نہیں گیا، ہوتے ہوں گے ایسے بدنصیب بولو، ہوتے ہوں گے تبھی حضور نے کہا، ورنہ حضور نہ کہتے حج کرنے آیا اور مدینے نہیں آیا، اس نے مجھ پر بڑا ظلم، بڑا مجھ پر ظلم۔ اس کا مطلب کیا مطلب کہ حضور حاجیوں کو جانتے ہیں، حضور کو پتہ کیڑا نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جو حج کرنے آیا اور مجھے ملنے مدینے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اور جب حاجی جب یہاں سے نکل کے مدینے جاتا ہے تو آگے حضور کی رحمت استقبال، رکن شامی سے مٹی بخشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی بخشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو، آؤ تمہارے دل کو ٹھنڈ ڈالنے والی صبح نہ دکھاؤ، یہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کوئی احرام نہیں،
یہاں کوئی لمبی ریاضت نہیں، یہاں کوئی لمبا تمہارے طواف نہیں، اب کوئی صفا مروا نہیں، اب کوئی لمبی ریاضتیں، کوئی لمبا طواف، کچھ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا میرے روزے کو آگے دیکھتے رہو، آ کے میرے روزے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ لو، کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضور بس اتنے کہنے کا، یہ بھی بے شک نہ کہو، آ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم اسی وقت سارا کچھ عطا کریں۔ آج کی قبولیت یہاں سے، سند یہاں پہ ہے، یہاں سے مزہ آئے گا آج کا۔ اب آؤ مدینہ چلو، مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو آنسو ہوتے ہیں، وہاں پہ جو محبت، دیکھو نا جب بندہ پاک ہو جاتا ہے تو رونے کا مزہ ہی ہوتا ہے۔ ایک ہے ناپاکی کا رونا، سنو نا بات، ایک ہے ناپاکی کا رونا، جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو گناہوں پہ رو رہے ہوتے ہیں اور اس گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں، بعض اس گناہوں کو یاد کرتے رہتے، روتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ پاک ہو کے وہاں جائیں گے تو پھر گناہوں میں نہیں، پھر آپ حضور کی محبت میں روئیں گے، پھر محبت کا رونا ہوگا۔ اس محبت کا آنسو بہت قیمتی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے دونوں آنسو میں، ایک وہ آنسو ہے جو گناہگار کی آنکھ سے ٹپکے، ایک وہ ہے جو محبت والے کی آنکھ سے ٹپکے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو مدینے جانے والے کو برکتیں دیتے ہیں، رحمتیں دیتے ہیں، فضل دیتے ہیں، اور یوں حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے، میرے ساتھ ایسا حج نصیب ہوگی، اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں ایسے حج کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہوتے سنتے ہیں۔